نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلکہ اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے اللہ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے ایام گزر رہے ہیں جن میں ایسی پاک ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جن سے افضل بھی اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ یہ ملت جعفری کا، سادات عوام کا یہ فخر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسی پاک ذات سے نوازا ہے جن کی شفاعت اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں، لہٰذا میں بالکل بھی آپ کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، چونکہ جلال پور جٹا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج سے کئی سال پہلے میں نے اپنی خطابت کا آغاز کیا تھا اور آپ ہی نے مجھے دعائیں دے کے ذاکر بنایا ہے، بالخصوص پیر صاحب شاہ جی اور ان کی والدہ محترمہ پیر جعفر شاہ جی اور ان کی جو فیملی ہے، میری مرشد دادی، میری سید دادیاں، ان کی دعا کے صدقے میں ذاکر بنا ہوں۔ تو میں اس عقیدت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں دو چار ذکر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی ساری نوکریاں میں نے پیش کی ہیں، میں نے 3-4 محرم یہاں پڑھے ہیں۔ آج کا جو میرا بھائی غلام جی ریسرچ ورک ہے، آپ نے بہت ساری بیان سنی ہے، وہ یوں سمجھیے، بسم اللہ بھائی صاحب، وہ یوں سمجھیے کہ 8-10 سال کی ورک گردانی کر کے، کتابیں پڑھ کے، جتنے جوگا آپ کا نوکر تھا، میں نے کچھ پھول جناب کی نظر کرنے ہیں اس پاک ذات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری اوقات سے بڑھ کر آپ دعا فرمائیں گے، کیونکہ آپ نے مجبور ہو جانا ہے لفظ سن کے، آپ نے کہنا باقی کوئی شک نہیں۔ اگر ایک انسان شیعہ کی عقائد کی عربی کتاب کے 8-10 صفحے پڑھے، 8-10 صفحے بابا جی شاہ جی پڑھنے کے بعد ایک جملے میں اگر میں وہ پھول 10 سال کی محنت کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں تو حق بنتا ہے نا، پھر آپ کی سونی آواز میں تک آئے تو پھر یاد رکھیے، جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے سامنے کتنا آپ دعا میں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں کتنا کمال کا شاعری آپ نے دعا فرمائی، بھائی محمد کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، جس کی منگنی کو قرآن میں راج کہے۔ آپ کو پتا نا کہ ہمارے پاکستان میں اسکول میں چھٹی بھی ہوتی ہے شاہ جی، کہ آج معراج شریف ہے اور ساری رات عبادت ہوگی، پھر کل چھٹی ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسکولوں میں کالجوں میں چھٹی ہوتی ہے، ایک بندہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کہتا ہے معراج شریف ہے۔ یقین جانیے یہ جو سید ہے نا، ان کا اصلی پنڈ عرش ہے۔ تو کیا اللہ یہ کہے گا کہ اے نبی آپ اپنا اصلی پنڈ دیکھ لیں؟ اللہ نے کہا تھا میرے حبیب میرے پاس آ، میں اللہ تیری بیٹی کا رشتہ اپنے علی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جس کی منگنی کی رسم کو قرآن معراج کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ کیا میرے محترم سامعین میں سے کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو، کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو کہ سرکار نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و اللہ آپ کو سلامت رکھے، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو میرے نوجوان بھائی نے ساتھ رہے تھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، سارے آخری بھر تک ہر ہماری مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پاک بی آپ کے اپنے لیے ہم جو برکت نازل فرمائے، جس پاک صدقے جاؤ، جس پاک ذات کی اولاد پہلے صدقے جاؤ، پہلے بھائی صاحب آل محمد ہو اور پھر محمد ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ دو فکر میں نے کہے، آپ کو پتا بھی مجھ سے پہلے بابا جی پڑھ رہے تھے اور ذاکرین کی آپ کو پتا ہی عادت ہوتی ہے کہ پہلے وہ قصیدے کی تمہید کرتے ہیں،
پہلے کچھ کلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ربائی پڑھتے ہیں، پھر سونے میں کھڑا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے نا آخری کا. اسی طرح طالب علم کا یا خطیب کا بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے وہ چھوٹی زمین کو گول کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر قصیدے کا پہلا فقرہ کہتے ہیں. بھائی غلام قاضی غازی شہر شاہ کے علموں کی قسم، آپ کو پتہ ہے یہ ممبر اتنا پاک ہے، یہاں قسموں کی ضرورت نہیں. ابھی بابا جعفر صاحب کی زیارت کر کے وہاں میں وضو کر کے ممبر پہ آیا ہوں. ممبر بھی ہو، وضو بھی ہو، صداقت مومن بیٹھے ہو، غازی کا علم ہو، اس سے بڑی اور قسم کیا ہوگی؟ ممبر کی قسم کھا رہا ہوں. ایسا فکرہ ہے غلط ہو میرا قتل معاف، صحیح ہو پھر آپ پہ بولنا واجب ہے. آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے یہ فکرہ کہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں بیٹھ کے کیسے سنا جاتا ہے. کون بطول جس کی منگنی کی رسم کو قرآن میں راج کہے، کون بطول جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے. اب تیسرا فکرہ ہے، ہمت ہے تو برداشت کیجیے. یاد رکھیے نبیوں کی روحیں قبض کرنے والا اسرائیل جس کے پاس نہ آ سکے اسے بطول کہتے ہیں. بہت شکریہ بابا جی مہربانی. شاہی مالک آپ کو سلامت رکھے. صحیح دادا اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. بابا جی پروردگار عالم نے بسم اللہ کرا، پروردگار عالم نے منع کیا ہے. اچھا مجھے بتائیے آپ نے کتنی مرتبہ آخری سے یہ سنا ہے کہ پیغمبر اعظم کا آخری وقت تھا اور دروازے پہ دستک ہوئی تو جناب پاک سیدہ نے پوچھا بابا یہ دروازے پہ کون ہے؟ تو سرکار نے اپنے آخری سانسوں میں کہا بطول یہ وہ ہے جو کسی بھی دروازے پہ جا کر اجازت یہ تو تیرا دروازے کی عزت ہے کہ اسے بھی رکنا پڑ رہا. اس کا مطلب کیا ہوا جناب والوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود رسول پاک کی روح لینے بھی اسرائیل آیا تھا. اور جب تیرے مولا نے کہا تھا فوسکو میں رب الکعبہ اور 21 رمضان کو سرکار کی شہادت پاک ہوئی تھی تب بھی اسرائیل آیا تھا. جب تیرا سکی مولا سلطان کربلا اثر کا سجدہ دے رہا تھا اور 13 دن پہ چڑھ گئی تب بھی اسرائیل. اس کا مطلب ہے کوئی کتنا بڑا نبی امام ہو اسرائیل آتا ہے. کائنات میں ایک ذات ہے حسین کی ماں کی جس کی روح لینے خدا خود آیا. اسرائیل کی جرأت نہیں قریب آئے. مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے ہر کسی کو اپنا پردہ پیارا ہے، بطول اللہ کا پردہ ہے. تیری جوانی سے مالک آپ کو شادی حجاب اللہ. نوجوانوں جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں جناب کو سمجھ آ رہی ہے حجاب اللہ کا معنی کیا ہے؟ حجاب اللہ صدقے جاما اللہ کا پردہ. اللہ کا پردہ آپ کو پتہ ہے ہر صدقے جاما ہر غیر مند کو پردہ بڑا پیارا ہے. اور کائنات میں سب سے بڑے غیر مند 14 ہیں. اپنے ایمان سے بتائیے جو 14 کا بھی خالق ہو وہ کتنا غیر مند ہوگا. تو یہ صدقے جاما بھائی صاحب پاک بی بی اللہ کا پردہ ہے. میں نے 4-5 مرتبہ کہا اللہ کا پردہ. پتہ کیوں؟ دیکھیے میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں پاک عباس کی مرشدانی کا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یا ویلی. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی کسی کا بھی فضائل پڑھا جائے نعرہ آتا ہے غازی کے بابے کا. اور آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں انہوں نے اور کام بھی کوئی نہیں ہر وقت علی 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 علی. اور کبھی اللہ اللہ بھی کیا کرو بلکہ وہ تو شہناز بھی ہے اللہ اللہ کیا کرو ہے نا. اور اشیو اللہ حالانکہ خدا کی قسم جو بندہ علی علی شادی کرتا ہے نا آٹومیٹک وہ نبی نبی اللہ اللہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ علی کو اپنا امام مانتا ہے جو کہتا ہے کہ علی میرا مولا ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اسے پتا ہے کہ کوئی ہے جو علی کا بھی مولا ہے. بھائیو صاحب اگر بندہ کہے کہ علی میرے یہ میرے بات سید دادا اگر شادی کوئی بندہ کہے کہ علی میرا مولا ہے تو اسے پتا ہے کہ ایک ایسا بھی سید ہے جو علی کا بھی مولا ہے اور وہ مصطفیٰ ہے. اور جو بندہ نبی نبی کرتا ہے اسے پتا ہے کہ ایک ایسی ذات بھی ہے جو مصطفیٰ کا بھی مولا ہے اور وہ چلی. اس کا مطلب ہے جو بندہ بھی علی علی کرتا ہے آٹومیٹکلی وہ نبی نبی بھی کرتا ہے وہ چلی چلی بھی کرتا ہے. پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے اور کالے کپڑے والے اور پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے اللہ کیا ہے. اللہ اللہ کیا کرو اللہ 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 اللہ
میرا کہنا ہے اللہ کرے اللہ کے نام کے صدقے میں ہر حلالی بول پڑے اللہ اللہ کیا کرو. حضرات کلمہ طیبہ کی قسم اگر حویلی زہرا نہ ہوتی اللہ والوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہے یہ بات جی بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھ مالک آپ کو صاحب کیا کمال کا مجمع ہے جلال گڑھ کا زندہ باد ہے مالک آپ کو سلامت رکھے. اگر حویلی بھائی جان اگر حویلی سیدہ نہ ہوتی موبائل پر بھائی اللہ والوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. کتنی طیبہ ہوتا ہے بھائی بابا جی لطف آ رہا ہے سر کے جاؤ